لگ بھگ ایک ہفتے سے روز مجھے پڑوسیوں کے گھر سے رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی رہی۔ میں نیند کا کچا تھا، اس لیے میری آنکھ ذرا آواز پر ہی کھل جاتی، جس کی وجہ سے میری نیند کافی متاثر ہوتی اور میں ساری رات سو نہ پاتا۔ کئی بار میں نے تجسس میں دیوار سے کان لگا کر بھی سنا تھا، اور سنتے ہی میری حیرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چونکہ میں گھر میں اپنی ملازمہ کے ساتھ اکیلے رہتا تھا، عامر کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، جس وجہ سے میں کام والی کو رات اپنے پاس روک لیتا۔ وہ ایسی نیند کی پکی تھی کہ پاس ڈھول بھی بجتا رہے، وہ پکی ہوتی تھی۔ میں نے جب کان لگا کر سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ پھر میں نے جا کر کام والی کو اٹھایا اور اسے بھی سننے کو کہا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی کام چور 2 منٹ دیوار سے کان لگاتی ہے، دوبارہ کھڑے کھڑے سونے لگی۔ میرے ہلانے پر بولی، ارے باجی تسی بھی کمال کر دے ہو، بیچاری اکیلی تنتہا عورت تھی، اس کے گھر سے کیا آوازیں آنی ہے؟ آپ کا وہم ہے، یہ خود بھی سو جائیں، مجھے بھی سونے دے۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ جا کر سو جاتی، مگر مجھے اس کی بات پر ذرا سا بھی یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ میں مسلسل ایک ہفتے سے یہ سب سن رہی تھی۔ جب میرا تجسس بڑھا تو میں نے ان کے کمرے میں جا کر، مطلب اس کے کمرے کے پاس جا کر اسٹول لا کر دیوار کے پاس رکھا، اور پڑوسیوں کے گھر جا کر لگی تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ان کے صحن کا منظر صاف نظر آنے لگا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے جھانکا تو میری پڑوسن صحن میں ایک دائرہ بنا رہی تھی۔ اندر اس نے کچھ عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھی، جن میں وہ پیلے رنگ کا شربت کا گلاس بھی تھا، جو وہ روز میرے گھر شام کو بھیجا کرتی تھی۔ دائرہ بناتے ہی اس میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی ان عجیب حرکتوں کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس کے برآمدے سے نکلتے ہوئے وجود کو دیکھ کر میری سانسیں ہی اٹک گئی تھی۔ لڑکھڑا کر اسٹول سمیت ہی گر گیا تھا، اور دوبارہ اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ میری پڑوسن کے ساتھ تو ایک میرا نام ریشمہ ہے۔ خاندان میں جلدی شادی کر دینے کا رواج تھا، اس لیے میری شادی بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کر دی گئی تھی۔ شروع کا کچھ عرصہ تو سسرال میں گزرا تھا، مگر پھر عامر، جو کہ کراچی میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، میں ان کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ عامر تو اس حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں گھر رہ کر ان کے ماں باپ کی خدمت کروں، مگر میری ساس نے اپنی ایک خواہش کی خاطر بازید ہو کر مجھے ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی عامر واپس کراچی چلے گئے تھے، مگر اس کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئے تھے۔ ہر بار چھٹی نہ ملنے کا بہانہ کر دیتے۔ اس ساری صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد میری ساس نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر انہیں بلایا تھا، اور پھر مجھے ساتھ لے جانے کو ضد کرنے لگی تھی۔ عامر نے بڑا اصرار کیا تھا کہ ابھی وہاں کوئی گھر نہیں لیا، پہلے جا کے گھر لے لوں، پھر ریشمہ کو لے جاؤں گا، مگر میری ساس نے ایک نہ سنی۔ اس طرح شوہر کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چل گئی۔ شادی کے بعد ہم 1 مہینہ ہی ساتھ رہے تھے، اس لیے میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر شادی کے بعد عامر کے ساتھ گزارا وہ پہلا سفر بہت یادگار تھا، جس میں مجھے احساس ہوا کہ عامر بہت خیال رکھنے والا شوہر ہے۔ کراچی پہنچ کر ہم چند دن عامر کے دوست کے گھر رکے تھے، جن کی بیوی سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ عامر کے دوست نے عامر کو گھر ڈھونڈنے میں مدد کی تھی اور جلدی ہمارے رہنے کا بندوبست کیا تھا۔ میں اپنے گھر میں آ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے 6 سے گھر کو سجانا شروع کیا تھا اور روز اچھا سا تیار ہو جاتی۔ یہ مشورہ میری ساس نے ہی دیا تھا کہ عامر کے سامنے میں اچھے کپڑوں اور اچھے ہولیے میں جاؤں۔ ایک دن جب عامر شام کو گھر آئے تو ان کے چہرے پر کافی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر ہی بھانپ لیا تو پوچھنے لگی، مگر وہ ٹالتے رہے۔ اس دن کے بعد سے ان کے چہرے پر سے پریشانی نہ گئی تھی۔ وہ گھر آ کر بھی خاموش رہتے، نہ زیادہ بات کرتے، نہ ہی پہلے والی کوئی بات تھی۔ ایک دن لیٹے لیٹے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں آس پڑوس میں کیوں نہیں جاتی ہوں۔ کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اس لیے میں نے بتایا کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ پڑوس میں کچھ نئے لوگ منتقل ہوئے ہیں اور وہ آدمی باہر رہتا ہے، اس لیے اس کی بیوی اور 2 بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، تم کچھ وقت کے ساتھ ان کے ساتھ گزار دیا کرو۔ میں نے حامی بھر لیا اور اگلے دن کام کاج کر کے میں پڑوسی میں جا پہنچی۔ وہ عورت مجھے پسند آئی تھی، ایک زندہ دل خاتون تھی، اور اس کے بچے بھی اتنے ہی پیارے تھے۔ وہ مجھے ایسے ہی ملی جیسے صدیوں سے جانتی ہو۔ اس دن کے بعد سے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آ جانا شروع ہو گیا تھا۔ اس عورت نے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو اس کے گھر کے صفائی ستھرائی کرتی۔ ایک دن باتوں باتوں میں پڑوسن کی نظریں میرے ہاتھوں پر پڑی تو حیرت سے میری ہاتھوں کو اس نے پکڑ لیا تھا اور میرے خوبصورت ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں سے ملوئے جا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی۔
مگر مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تبھی اس نے مجھے ملازمہ رکھنے کا مشورہ دیا تھا، مگر میں نہ مانی۔ مگر جب اس کا اصرار بڑھا تو اس نے اس رات عامر کو یہ بات بتائی۔ چونکہ عامر معمولی سی نوکری کرتے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا خرچہ زیادہ ہو جائے، مگر عامر نے میری آدھی بات سنتے ہی ہاں کر دی۔ میں نے خوشی خوشی یہ بات پڑوسن کو بتائی، اور پھر اس دن کے بعد سے اس کی کام والی ہمارے گھر بھی کام کرنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ آتی اور خاموشی سے اپنا کام کر جاتی، مگر آہستہ آہستہ وہ مجھ سے باتیں شیئر کرنے لگی تھی، اور وہ پڑوسن کے بارے میں ایسا عجیب و غریب بولتی کہ میں غصہ ہو جاتی اور اس سے جھڑک دیتی، مگر وہ پھر بھی باز نہ آتی اور کہتی کہ باجی مجھے تو وہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، بھلا جس کا شوہر ہی نہیں ہے وہ اتنا ساج دھاج کے کیوں رہتی ہے۔ میں اس کی بات سن کے جھڑک تو دیتی تھی، مگر بعد میں اس کی بات پر سوچتی رہتی۔ ایسا ہی میں اکثر عامر کے ساتھ بھی بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی، تو اکثر یہ ذکر بھی نکال آتا جسے عامر بہت دلچسپی سے سنتے۔ ایک دن عامر نے کہا کہ آج تمہاری کام والی نے کوئی چغلی نہیں لگائی، پر میری کم عقلی کی وجہ سے میں پھر سے سارا گیت اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتی، مگر مجھے تب احساس ہی نہ ہوا کہ عامر نے اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں۔ معاملہ یہی نہ رکا، پڑوسن اب روز کچھ نہ کچھ کھانے بنا کر گھر بھیج دیتی۔ اس نے کام والے کو بھی کام سے ہٹا دیا تھا، اب وہ صرف میرے گھر کا کام کرنے آتی تھی۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ ہٹا دوں گی، مگر جیسے ہی میں نے اسے کام پر نہ آنے کو کہا وہ گڑ گڑانے لگی اور بولی، پہلے ساتھ والی باجی نے ہٹا دیا یہ کہہ کر کے شوہر آنے والا ہے، اور آپ پھر اس نے اپنی مجبوریوں کی وہ لمبی لسٹ سنائی کہ میں نے ترس کھا کر رکھ لیا اسے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا جب عامر آنے والا، دروازہ بجا، میں جیسے ہی کھولنے گئی تو سامنے پڑوسن کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں گلاس میں کوئی پیلے رنگ کی چیز تھی۔ اس نے وہ مجھے تھمائی اور بولی کہ اپنے شوہر کو پلا دینا۔ میں نے سوال بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولی کہ تم پلا دینا، پھر صبح ساری تفصیل بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، مگر مجھے اس کی یہ بات کافی عجیب لگی تھی۔ میں کھوئے ہوئے ذہن سے گلاس ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آ گئی اور کتنی ہی دیر اس گلاس کو دیکھتی رہی۔ دوبارہ دروازے کھٹنے کی آواز پر میں چونک گئی تھی اور گلاس وہیں ٹیبل پر رکھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس بار عامر آئے تھے، وہ سیدھا کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں کچن میں ان کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی۔ مگر تقریباً 5 منٹ ہی گزر گئے کہ میں بھاگ کر کمرے کی طرف گئی، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی عامر وہ گلاس میں موجود پیلے رنگ کا شربت پی چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے بولے کہ یہ تو بہت مزے کا تھا، روز میرے لیے یہ بنا کر رکھنا۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ گئی، نہ جانے کیوں مجھے اس دفعہ پہلی بار برا لگا تھا، لیکن اس رات عامر کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اگلے دن جاتے جاتے وہ دوبارہ اس پیلے شربت کی فرمائش کرنے لگے۔ میں نے پڑوسن کو جب یہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر اس نے اس کو بنانے کا طریقہ بتانے سے منع کر دیا اور بولی کہ روز شام کو میں بنوا کر بھیج دوں گی۔ چونکہ عامر کی خواہش تھی اس لیے میں نے پڑوسن کی بات مان لی، مگر مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے عامر میں ایک عجیب سا اس میں ایک بلاں آ گئی تھی، اور ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی ہے، اب وہ رات کو گھر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ماسی کو ساتھ رکھنے کا مشورہ دیا تھا، مگر جب سے عامر نائٹ ڈیوٹی پر جانا شروع ہوئے تھے تب سے ہی مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور رہی صحیح کثر پڑوس سے آتی آوازوں نے پوری کر دی تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی غور نہ کیا، مگر ان مسلسل آوازوں نے میری توجہ اپنی طرف کر لی اور میں نے وہ غلطی کر لی۔ اس کے بعد پچھتاوا مجھے عمر بھر لگ گیا تھا۔ میرے گرنے کی آواز سے ملازمہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا، مگر سارا وجود تو مٹی ہو چکا تھا۔ ابھی جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد تو کچھ کہنے سننے کی ہمت نہ رہی تھی، مگر میں اب حقیقت جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ملازمہ کو لیا اور پڑوسیوں کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ کافی دیر بعد بھی جب اس نے دروازہ کھولا تو آس پاس کے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر کسی نے دروازہ توڑا اور اندر دیکھا تو سب کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وہ عورت صحن میں بنے دائرے میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ عامر قریب بیٹھے وہ پیلے رنگ کا جوس پینے میں مصروف تھے۔ اتنے شور کے بعد بھی دونوں میں سے کسی نے کوئی حرکت نہ کی تھی۔ محلے کے باقی مرد تیش میں آ گئے اور انہوں نے عامر کو دبوچ لیا۔ اتنے میں وہ عورت بھی گھبرا گئی تھی، مگر اسے بھی عورتوں نے پکڑ لیا تھا۔ پڑوسن کی حالت تو بالکل ٹھیک تھی، مگر عامر ایسے لگ رہے تھے جیسے ان پر کسی چیز کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہو۔ وہ خود ہی ہنسی جا رہے تھے۔ سب کو اس عورت پر شک ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ عامر سے سب واقف تھے، وہ ایسے نہیں تھے۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تھی۔ تب اس نے بتایا کہ وہ اس شربت میں کوئی دوا ملا کر پلاتی تھی اور آہستہ آہستہ عامر کو ایموشنل کر کے انہیں گھر بلانا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہ دوائی ملا
شربت پلا کر باہر صحن میں بیٹھ کر ان سے باتیں وغیرہ کر کے اپنے شوہر کی کمی پوری کرتی تھی۔ اگلے دن صبح عامر کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ سب اس عورت کی چلاکی پر دنگ رہ گئے تھے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر اس عورت کے پاس یہ مجھے گوارا نہیں ہوا تھا۔ جب اس کو میں نے صبح یہ بات بتائی تو میرا عامر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، کیونکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں یاد رہا تھا۔ وہ کچھ دوا ہی ایسی تھی کہ کچھ ملانے پر کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ ناظرین اب آپ ہی بتائیے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے گا؟ اس طرح کی ناظرین پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔